السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات اس وقت جاری ہے، پولنگ جاری ہے، اور گزشتہ رات علی امین گنڈاپور نے اپنے جو ناراض ارکان ہیں، جو باغی ارکان تھے، 5 باغی ارکان، ان کو آخر کار دستبردار کرانے میں علی امین گنڈاپور کامیاب ہو گئے۔ آج ایک وقاص اورکزئی تھے جو ڈٹے ہوئے تھے، وہ وڈرا نہیں ہو رہے تھے، ان کے لیے بھی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی وڈرا ہو گئے تھے۔ بعد میں علی امین گنڈاپور نے ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے۔ تو باقی جو ممبران ہیں، جو امیدوار تھے، ناراض ارکان، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر جو ہے وڈرا ہو رہے ہیں۔ تو سینٹ انتخابات کے حوالے سے شام تک اپڈیٹ آ جائے گی کہ کس جماعت نے کتنی نشستیں نکالی ہیں، اپوزیشن کتنی نشستیں نکالتی ہے اور حکومت کتنی نشستیں نکالتی ہے۔ لیکن ان کے درمیان جو فارمولہ طے ہوا تھا، اسی فارمولے کے تحت یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو 6 نشستیں اور اپوزیشن جماعتوں کو 5 نشستیں۔ تو اس میں کون کون ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور کون کون ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار، وہ بھی بتاؤں، اور جو اوورال سچویشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ خبریں یہ ہیں کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے انتخابات اور پولنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ 25 امیدوار ٹوٹل میدان میں ہیں۔ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 100 یعنی 11 نشستیں ہیں، 6 فارمولہ طے یہ ہوا ہے کہ 6 پی ٹی آئی لے گی، 5 جو ہے اپوزیشن لے گی۔ 145 ارکان ہیں کے پی کے اسمبلی کے جو ووٹ دیں گے۔ الیکشن کے لیے کے پی کے اسمبلی کا جو جرگہ ہال ہے اس میں یہ الیکشن کیا جا رہا ہے، اور سینٹ الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کی جانب سے مراد سعید ہیں، فیصل جاوید ہیں، مرزا آفریدی اور پیر نور الحق قادری، ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے۔ جبکہ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز ہیں اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی امیدوار ہیں، یہ پی ٹی آئی کے۔ جنرل نشستوں پر مسلم لیگ نون کے نیاز احمد ہیں، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود ہیں، یہ اپوزیشن کے امیدوار ہیں، اور جنرل نشست پر جے یو آئی کے مولانا عبدالحق درویش، یہ مولانا عطاء الحق درویش، یہ امیدوار ہیں۔ خواتین کی نشست پر پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد ہیں، اپوزیشن کے امیدوار ہیں روبینہ خالد، اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جے یو آئی فے کے دلاور خان ہیں، یعنی جے یو آئی فے 2، پیپلز پارٹی 2 اور 1 نون لیگ، تو یہ 5 ہو گئے جو فارمولہ طے ہوا ہے۔ کے پی کے اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تعداد جو ہے ٹوٹل 92 ہے، جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد جو ہے وہ 53 ہے۔ جنرل ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشستوں پر 12 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں، جبکہ جنرل نشست پر 1 سینیٹر منتخب کرنے کے لیے 19 ووٹ درکار ہیں، یعنی جنرل نشست کے لیے 19 ووٹ چاہیے، اور باقی خواتین فرض کریں جنرل کیونکہ 7 ہیں اور خواتین کی نشستیں کم ہیں، مخصوص جو ٹیکنوکریٹ کی ہیں وہ کم ہیں، تو جنرل پر 19 ایم پی ایز کا ووٹ چاہیے 1 سینیٹر کو۔ اسی طرح جو ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشستیں ہیں ان کے لیے زیادہ چاہیے، وہ جتنے سیٹیں ہیں، جتنے سینیٹرز کی سیٹیں ہیں اس حساب سے 145 کو پھر ان میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے فارمولے کے مطابق۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 6 اور 5 نشستوں کا فارمولہ طے کیا تھا۔ فارمولے کے مطابق حکومت کے حصے میں 6 یعنی پی ٹی آئی کے حصے میں، جبکہ اپوزیشن کے حصے میں 5 نشستیں آئیں گی۔ اور اسی فارمولے کے تحت میں نے پشاور سے دوستوں سے پوچھا جو صحافی موجود ہیں،
وہاں پر پشاور KPK اسمبلی میں، تو انہوں نے بتایا کہ فارمولہ تو وہی ہے، لیکن اپوزیشن خفا بھی ہے، نالاں بھی ہے، جو حلف نہیں لے رہے تھے مخصوص نشستوں کے ارکان سے، علی امین گنڈا پر حلف نہیں دلوا رہے تھے، صوبائی حکومت اور PTI یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، اجلاس ملتوی کر دیا، کورم پورا نہیں کرایا، کورم توڑ دیا، تو یہ اس پہ نالاں ضرور ہیں، لیکن فارمولہ جو طے کیا تھا اس پہ وہ دونوں قائم ہیں کہ بھائی ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کی حلف برداری، اچھا یہ چیلنج کر دی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے درخواست دی ہے، اور اسی طرح پھر اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے پھر خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف، کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا تھا، ہم نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا، جب کورم پورا نہیں تھا تو میں اجلاس کیسے چلا سکتا تھا؟ تو کورم پورا کرنا اپوزیشن اور حکومت کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کورم نہیں تھا، میں نے حلف نہیں لیا، پھر میں نے 24 تک اجلاس ملتوی کر دیا، تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بقول اسپیکر کے۔ یہ چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور گورنر کو نامزد کر دیا کہ جی مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف لے لیں، تو یہ ان کو کینسل کر دیا جائے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ نے پشاور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کر دیا ہے کہ بھائی گورنر حلف نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے انکار نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب آتا ہوں میں جو دستبرداری ہوئی ہے ممبران کی، PTI کے جو ناراض ممبران ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 5 PTI کے 5 باغی امیدواروں میں سے 4، یہ پہلے 4 تھے، اس کے بعد وقاص اورکزئی کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی راضی ہو گئے ہیں وڈرا ہونے کے لیے، لیکن تقریباً سمجھیں 4 ہو گئے تو بس ہو ہی گئے نا۔ تو وقاص اورکزئی کے دستبرداری، اچھا پہلے وقاص اورکزئی نے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کیا، جس کے بعد اب ارشاد حسین، عرفان سلیم اور عائشہ بانو نے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ ارشاد حسین نے کہا کہ جی وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، لہٰذا ان کا نام سینٹ الیکشن سے ڈراپ کیا جائے۔ ارشاد حسین کا کہنا ہے کہ خرم ذیشان، اچھا خرم ذیشان نے وڈرا پہلے نہیں کیا تھا، پہلے جو میں بار بار نام لے رہا تھا ایک اورکزئی صاحب کا، وقاص اورکزئی، وقاص نہیں بلکہ خرم شہزاد کی بات چل رہی تھی، اس کے سوا باقیوں نے کٹھے 4 نے کٹھے دستبردار کیا، خرم شہزاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دستبردار نہیں کیا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی مجبوری کے تحت ہمیں دستبردار ہونا پڑا ہے، خرم ذیشان کے سوا باقی تمام ناراض امیدوار دستبردار ہو گئے ہیں۔ عرفان سلیم کو سمجھایا کہ آپ کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا، میرے سمجھانے پر عرفان سلیم بھی دستبردار ہو گئے۔ تو یہ علی امین گنڈا پور کی، کل میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دستبردار کراؤں اپنے ناراض ممبران کو، ناراض امیدواروں کو، تو قوی امکان ہے کہ وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ تو رات گئے جو ہے یہ دستبردار ہو گئے تھے۔ اب ایک PTI کا امیدوار کھڑا تھا خرم ذیشان، اور باقی جو ہے اپوزیشن اور حکومت جو ہے الیکشن، اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے۔ شام کو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی، رزلٹ آئے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔